معرکہ احد کے بعد جب اہل قریش کی فوج مکہ واپس آئی تو مکہ کے یہودی ایسے انداز سے ابو سفیان، خالد اور اکرمہ کے پاس آئے تھے جیسے احد میں یہودیوں کو شکست ہوئی ہو۔ یہودیوں کے سرداروں نے ابو سفیان سے کہا کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی ہے اور لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہوئی ہے، تو یہ قریش کی شکست ہے، یہ یہودیوں کی ناکامی ہے۔ یہودیوں نے اہل قریش کے ساتھ اس طرح ہمدردی کا اظہار کیا جیسے وہ اہل قریش کی ناکامی پر غم سے مرے جا رہے ہیں۔ انہی دنوں خالد نے پہلی بار یوحوا کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کی ڈھلائی کے لیے آبادی سے باہر گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں یوحوا مل گئی۔ یوحوا کی مسکراہٹ نے اسے روک لیا۔ میں تسلیم نہیں کر سکتی کہ ولید کا بیٹا جنگ سے ناکام لوٹ آیا ہے، یوحوا نے کہا اور خالد کے گھوڑے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے اس گھوڑے سے پیار ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے گیا۔ خالد گھوڑے سے یوں اتر آیا جیسے یوحوا کے حسن کے جادو نے اسے زمین پر لا کھڑا کر دیا ہو۔ اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی کہ تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکے، یوحوا نے کہا۔ تمہاری شکست ہماری شکست ہے، اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مگر تمہارے ساتھ بھی ہوتے ہوئے ہم تمہیں ساتھ نہیں نظر آئیں گے۔ خالد نے یوں محسوس کیا ہو جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ تلواروں اور برچھیوں کا مقابلہ کرنے والا خالد یوحوا کی مسکراہٹ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اگر یہودی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارے کس کام آ سکیں گے؟ خالد نے پوچھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تیر ہی دل سے پار ہو جاتا ہے؟ یوحوا نے کہا۔ عورت کا تبسم تم جیسے دلیر مردوں کے ہاتھوں سے تلوار گرا سکتا ہے۔ خالد اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر کچھ پوچھ نہ سکا۔ یوحوا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھر پھولوں کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ یوحوا آگے چل پڑی۔ خالد اسے دیکھتا رہا۔ اس کے گھوڑے نے کھر مارا تو وہ اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر اس نے پیچھے دیکھا تو یوحوا اسے دیکھ رہی تھی۔ یوحوا نے اپنا ہاتھ ذرا اوپر کر کے لہرایا۔ اب جب کہ دو مسلمانوں کو نیلام کیا جا رہا تھا، خالد کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ ان مسلمانوں کو کس طرح دھوکے میں لایا گیا ہے۔ اس آدمی نے یوحوا کا بھی نام لیا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ معلوم کرے گا کہ یوحوا نے یہ جادو کس طرح چلایا۔ اسے اپنے قبیلے کا ایک سرکردہ آدمی مل گیا۔ اس سے اس نے پتہ چلایا کہ یہ مسلمان کس طرح اہل قریش کے ہاتھ آئے ہیں۔ 3-4 سرکردہ یہودی اور یوحوا کو ساتھ لے کر شارجہ بن مغیث کے پاس چلے گئے۔ یہ قبیلہ تھا تو جنگجو، مگر اس پر مسلمانوں کا رعب کچھ اس طرح طاری تھا جیسے لوگ جادوگروں سے ڈرتے تھے۔ اس قبیلے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی جادو ہے۔ یہودیوں نے اپنی زمین دوز کارروائیوں کے لیے اس قبیلے کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ جنگجو قبیلہ تھا۔ یہودی بڑی دانشمند قوم تھی۔ انہوں نے سوچا اگر مسلمانوں کے جادو کا وہم پھیل گیا تو دوسرے قبیلے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہودی اس قبیلے کے سردار شارجہ بن مغیث کے پاس گئے، اس کا یہ وہم دور کرنے کے لیے کہ مسلمان جادوگر نہیں ہیں، لیکن شارجہ بن مغیث نے تسلیم نہ کیا۔ رات کو یہودیوں کے کہنے پر شارجہ بن مغیث نے ان کے مہمانوں کی ضیافت کا انتظام باہر کیا۔ ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے میزبانوں کو شراب پلائی۔ شارجہ بن مغیث اور ان کے ساتھیوں کو جو شراب پلائی گئی اس میں یہودیوں نے کوئی سفوف ملا دیا تھا۔ یہودیوں نے اپنے کچھ جادو دکھائے، یوحوا نے اپنے حسن کا جادو دکھایا۔ اس کا ایک رقص بھی تھا جس میں یہود نے نیم برہنہ بھی تھی۔ ناچتے ناچتے ان کے جسموں پر جو ادھورے لباس تھے وہ بھی سرک کر زمین پر جا گرے۔ اگلے روز جب شارجہ بن مغیث کی آنکھ کھلی، اسے محسوس ہوا جیسے کہ وہ بڑے ہی حسین خواب سے جاگا ہو۔ اس کے خیالات بدلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یہودنے بھی وہاں موجود تھی۔ یوحوا کو دیکھ کر وہ بے قابو ہو گیا۔ یوحوا کو دیکھ کر اس نے یوحوا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ضروری نہیں کہ دشمن کو میدان میں للکار کر میدان میں شکست دی جائے، ایک یہودی نے کہا۔ ہم مسلمانوں کو دوسرے طریقوں سے بھی ختم کر سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔
خالد کو بتایا گیا کہ ان 6 مسلمانوں کو مدینے سے دھوکے سے لانے کا یہ طریقہ یہودیوں نے بتایا تھا، اور شارجہ بن مغیث نے جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے ان میں ایک یہودی بھی تھا۔ خالد مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا، لیکن اسے یہ غیر جنگی طریقے اچھے نہیں لگتے تھے۔ خالد اپنے گھر گیا اور اپنی خادمہ سے کہا کہ وہ یوحوا کو بلا لائے۔ یوحوا اس کے بلاوے پر اتنی جلدی آئی جیسے اس کے بلاوے کے انتظار میں کہیں قریب ہی بیٹھی تھی۔ تم نے مسلمانوں کو کامیابی سے دھوکہ دیا، خالد نے یوحوا سے کہا، اور مغیث کے قبیلے کے لوگ تمہیں جادو کرنی کہنے لگے ہیں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو خالد، تم اپنے قبیلے کے نامور جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے، تلوار سے مارو اور تیکھی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی بھی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 برس بعد جب وہ صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو یوحوا کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ ہیں، مگر اس کو معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یوحوا اگر جادوگرنی نہیں ہے مگر اس کے سراپا میں جادو کا کوئی اثر ضرور موجود ہے۔ خالد کا گھوڑا مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ لوگ ان کی بولیاں بڑھ بڑھ کر دے رہے تھے۔ آخر سودا ہو گیا اور قریش کے 2 آدمیوں نے بہت سے سونے کے عوض انہیں خرید لیا۔ یہ دونوں آدمی ان 2 صحابیوں کو ابو سفیان کے پاس لے گئے۔ ہم نے اپنے عقیدے سے ہٹ کر ان 2 آدمیوں کو اس لیے خریدا ہے کہ ان اہل قریش کا انتقام لیں جو احد کے میدان میں مارے گئے تھے۔ انہیں خریدنے والوں نے کہا، ہم انہیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ قریش کے سردار اور سالار ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مکہ کی زمین مسلمانوں کے خون کی پیاسی ہے، لیکن ان 2 مسلمانوں کا خون اپنی زمین کو پلا دو۔ لیکن مجھے یاد آیا یہ جو مہینہ گزر رہا ہے ہمارے دیوتاؤں کا مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ختم ہو لینے دو، اگلے دن انہیں کھلے میدان میں لے جا کر لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ باندھ دینا اور مجھے بلا لینا۔ خالد نے جب ابو سفیان کا یہ حکم سنا تو وہ اس کے پاس گیا۔ مجھے آپ کا یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، ہم دگنی اور تگنی تعداد میں ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے۔ ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ 2 مسلمانوں کو دھوکے سے یہاں لا کر ان کا خون بہایا جائے۔ ابو سفیان، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی 3-4 عورتیں تھیں۔ کیا آپ اپنے دشمن سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ اہل قریش اب عورتوں کی آڑ میں بیٹھ گئے ہیں؟ خالد، ابو سفیان نے بارعب لہجے میں کہا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بھی اتنا قریب ہی سمجھا کرتا تھا جتنا تم انہیں اپنے قریب سمجھتے تھے۔ تم اب بھی انہیں اپنے قریب سمجھ رہے ہو، یہ بھول رہے ہو کہ اب یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اب اگر تم انہیں آزاد کروانا چاہتے ہو تو لاؤ اس سے دگنا سونا اور انہیں لے جاؤ۔ نہیں تو پردے کے پیچھے ایک گرجدار نسوانی آواز آئی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی ہند کی آواز تھی۔ اس نے غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، حمزہ کا کلیجہ چبا کر میرے کلیجے کی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی ہے۔ اگر ساری دنیا کا سونا بھی لا کر میرے سامنے رکھ دو گے تب بھی میں ان 2 مسلمانوں کو آزاد نہیں کروں گی۔ ابو سفیان، خالد نے کہا کہ اگر میری بیوی یوں میری بات کے درمیان بولتی تو میں اس کی زبان کھینچ لیتا۔ تم اپنی بیوی کی زبان کھینچ سکتے ہو؟ ہند نے کہا۔ آواز آئی، تمہارا باپ نہیں مارا گیا، تمہارا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا اور تمہارا چچا بھی نہیں مارا گیا۔ ایک بھائی قید ہوا تھا تو مسلمانوں کے پاس منہ مانگا فدیہ دے کر چھڑوا لائے تھے۔ جو آگ میرے سینے میں جل رہی ہے تم اس سے نا آشنا ہو۔ خالد نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ ابو سفیان کے چہرے پر جہاں مردانہ جاہ و جلال اور ایک جنگجو سردار کا تاثر تھا وہاں ایک خاوند کی بے بسی کی ایک جھلک بھی تھی۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ
لگتی ہے اس کے خیالات تم سے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو دشمن کہنا اور بات ہے، لیکن اپنے کسی دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون معاف کر دینا بہت ہی بڑی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان دو مسلمانوں کی جان بخشی کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ وقت یاد آیا جب باہر لکڑی کے دو کھمبوں کے ساتھ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر ہجوم میں داخل ہوئی۔ ہجوم کے انتقامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا وہ خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر ان دو قیدیوں کے قریب گیا اور ان دونوں سے کہا، انہوں نے اجازت طلب کی کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور وہ نماز پڑھنے لگے، خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ 4 برس بعد ابھر آیا۔ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم کی چیخو پکار سے لا تعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود میں مصروف تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ اٹھے اور دوبارہ لکڑی کے کھمبوں سے کمر لگا لی۔ او بدقسمت انسانوں، ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے حضرت خبیب اور حضرت زید سے کہا، تمہاری قسمت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم قریش میں سے ہیں۔ ہم 360 بتوں کو برحق مانتے ہیں، یہ اعلان کر دو اور اپنی زندگیاں مجھ سے واپس لے لو۔ اگر نہیں تو موت کو گلے لگا لو۔ یہ بھی سوچ لو تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اہل باطل کے پجاری ابو سفیان اور حضرت زید کی آواز گونجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں بتوں پر جو اپنے اوپر سے بیٹھی مکھی کو بھی نہیں ہلا سکتے۔ ہم پجاری ہیں اس اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے، اور ہم عاشق ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میرا راستہ وہی ہے جو خبیب نے دکھا دیا۔ حضرت زید نے بلند آواز میں کہا، اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھ دو انہیں کھمبوں کے ساتھ، ابو سفیان نے حکم دیا۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہیں۔ دونوں کے ہاتھ کھمبوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے اپنا گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا اور قسم کھائی۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے ہجوم کو کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس اثار و محبت سے قربان ہونے پر تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار فدا ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہند اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر کسی کے حکم کے بغیر بھی بڑی تیزی سے دوڑا اور بندے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا اور یوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف دیکھا۔ ہجوم شور کرنے لگا کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا ہے، مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں ہیں، یعنی کوئی تماشا دکھاؤ، قتل کر دو اس غلام کو جس نے مسلمان کو اتنی سہل موت دی ہے۔ ہند نے دبی الفاظ میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچھی اٹھائے اس غلام کی طرف بڑھے، لیکن بہت سے آدمی اس غلام کو تلوار والے لوگوں کے درمیان میں آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو۔ ایک آدمی جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہنے لگا، عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ 2 آدمیوں کو مارنے کے لیے پورا قریش قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد تھا، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ہجوم میں سے کئی آوازیں آئی، دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھی جو کہہ رہی تھی، ہم تماشا دیکھیں گے، دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کر جیے۔
تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو گروہوں میں بٹ گیا۔ ایک گروہ کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کی روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے اہل مکہ اور تماشائیوں کو نعرے لگاتے دیکھا۔ وہ ڈرتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان، خالد نے کہا، دیکھ لے یہاں میرے کتنے حامی ہیں، ایک کو مار دیا ہے دوسرے کو چھوڑ دے، ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت الفاظ میں کہا، میں جانتی ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو مدینہ کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے بلند آواز میں تماشائیوں سے کہا، آج اگر ہم دو مسلمانوں کے قتل پر یوں بٹ گئے تو میدان جنگ میں بھی ہم کسی نہ کسی مسئلے پر تقسیم ہو جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر اپنے سردار کی اطاعت سے انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور کم ہو گیا، مگر خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی سرداروں کے چہرے پر نفرت کے آثار تھے۔ وہ یہ نفرت کے آثار لیے گھروں کو جا رہے تھے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا نہ جائیں۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کم سن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں دوڑتے اور چلاتے ہوئے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ناچنے لگتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ لگاتے کہ میرا خدا سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، مگر تماشائیوں کا ہجوم خوش ہو رہا تھا۔ لڑکوں کا یہ کھیل جاری رہا، مگر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے رہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ان لڑکوں کے پاس پہنچا اور ہدایت جاری کرنے لگا۔ لڑکے اپنی برچھیاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چبو رہے تھے۔ وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے رہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی جسم کا ایسا حصہ نہ رہا جہاں برچھی نہ چبھی ہو، وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے تھک گئے تو اکرمہ نے انہیں وہاں سے ہٹا لیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں نہائے ہوئے تھے مگر ابھی زندہ تھے، ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ اکرمہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، برچھی تان کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچھی جسم کے پار ہو گئی اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ہند نے گرجدار آواز میں کہا، ان کی لاشیں یہیں بندھی رہنے دو، اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھو۔ یہ واقعہ جولائی 625 عیسوی کا تھا جو خالد کو یاد آ رہا تھا۔ انہوں نے دل میں درد محسوس کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل نے قریش کے سرداروں کے درمیان نفرت کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح انہوں نے شہادت دی تھی، اس نے قریش کے سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ خالد نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی۔ ابو سفیان اور ہند کے خلاف خالد کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ جو ابو سفیان اور ہند نے کیا یہ جنگوں کا شیوا نہیں تھا، یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا تھا۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔